أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر و سامعین محترم، بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فلسفہ شہادت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج فلسفہ شہادت کے عنوان سے علامہ نقن صاحب کی کتاب جو اس موضوع پر لکھی گئی تھی، فلسفہ شہادت پر، اس کی آج چوتھی تقریر کی پریزنٹیشن آپ احباب اور دوستان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام 1448 ہجری کے سلسلے میں ہم مجالس اور اس کے مصائب کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں علامہ نقن صاحب کے کچھ مطالب کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کے اس موضوع سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور خود فلسفہ شہادت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کو مسلسل زحمت دی جا رہی ہے. اسکرین پر موجود عنوان کو آپ دیکھیں: فلسفہ شہادت، ایک فکری اور منطقی جائزہ، چوتھی تقریر کی روشنی میں. یہ آپ کے ذہن عالیہ میں ہونا چاہیے کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے اس مجلس کا لب لباب یا خلاصے کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ایک مطالب اور ایک موضوع سمجھ میں آ سکے. البتہ ان کی جزیات اور ان کی جو تفاصیل ہے وہ اس کتاب کے اندر تصریح اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے. آپ تمام احباب اہل علم ہیں اور ان مطالب کو ایک بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں کتاب کی PDF کے ساتھ ساتھ اس پوری پریزنٹیشن کو اس لیے بھی پیش کرتے ہیں تاکہ وہ مطالب اور وہ مضمون آپ کے سامنے ایک واضح اور بین طور پر سامنے آ سکے. تو آج ہم اس سلسلے کی چوتھی مجلس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے راستے میں جو شخص اپنی جان دیتا ہے تو اس کو قرآن کے حکم کے مطابق مردہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ زندہ ہے اور خدا کے ہاں رزق پا رہا ہے. اب اس ابتدائی گفتگو کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی 2 آیات کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہادت کی موت یا شہید کا جو لیول ہے وہ کہاں تک بلند و بالا ہے، اور اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کس انداز میں بیان کیا ہے. سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 69 اس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ ایک آیت کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع اللہ والرسول
फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। यानी खुदावन तबारक व ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की इताअत करता है और जो नबी मुकर्रम की इताअत करता है, और ये वो लोग हैं जिन पर खुदावन तबारक व ताला ने अपनी नेमतों को नाजिल किया है, उनके ऊपर अपनी नेमतें निछावर की हैं। वो कौन अफराद हैं? मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। यानी क्या? यानी कुरान मजीद में लफ्ज शहीद या शुहदा का दर्जा उन लोगों के लिए है जो मुकम्मिल तौर पर इताअत परवरदिगार आलम में मसरूफ और महव होते हैं, यानी अपनी जिंदगी का कोई एक लम्हा भी खुदा की इताअत, उसके नबी की इताअत के बगैर नहीं गुजारते। तो उन लोगों के लिए खुदावन तबारक व तआला ने ये लफ्ज शहीद का इंतखाब किया है। बस यानी क्या हमने कहा कि वो लोग जो राह खुदा में कत्ल कर दिए जाते हैं, उनको आप मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं और खुदा के यहाँ रिज्क भी पा रहे हैं। यानी क्या? यानी खुदावन तबारक व तआला ये फरमाना चाहता है कि ये वो लोग हैं जिनकी कैटेगरी, जिनका लेवल, जिनका स्टेटस, जिनका मयार ये है कि ये अपनी पूरी जिंदगी को, जिंदगी के हर लम्हा और हर कहीं के जाविये को खुदा और उसके रसूल की इताअत में बसर करते हैं। और जब ये मकाम उनको मिल जाता है कि ये मुती महज बन जाते हैं परवरदिगार आलम और उसके नबी के, तो फिर कहते हैं कि ये टाइटल जो शहीद का है ये भी उनके सर को सजाता है कि ये ही अफराद हैं जिनको हम कहें कि जब ये अपनी जिंदगी को खुदा की राह में देते हैं तो ये शुहदा हैं, यानी खुदा के यहाँ हाजिर हो जाते हैं और अपनी उन करामतों और नेमतों को देखते हैं, अपने मकामात को देखते हैं और खुदावन तबारक व तआला के यहाँ वो इनाम और इकराम और रिज्क बेपनाह को हासिल करते हैं। दूसरी आयत है कुरान मजीद की सूरह आले इमरान, और उसकी आयत का निशान है 169, यानी 169। इसके अंदर भी खुदावन तबारक व तआला ने वही आयत जो हमने सरनामे कलाम में आपकी खिदमत में पेश की, उसी की तरफ खुदावन तबारक व तआला मुतवज्जह फरमा रहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हैं, कत्ल हुए हैं, उन्हें मुर्दा ना समझो। वला तहसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें आप मुर्दा मत समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार के यहाँ रिज्क हासिल करते हैं। यानी क्या इस आयत का लुब्बे लुबार या खुलासा या कहें कि हमें सबक क्या मिलता है? खुदावंद तबारक व तआला फरमाता है, शहीद मरता नहीं, वो हयात जावेदा पाता है। बस ये हमें सबक मिलता है कि जो अफराद खुदा की राह में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, तो खुदा उसको इस कायनात के अंदर के अलावा आखिरत में भी उसको मरने नहीं देता, उसके नाम को मिटने नहीं देता, उसकी हयात को कभी खत्म नहीं होने देता, बल्कि इस दुनिया के अंदर भी लोगों को ये बावर कराया जा रहा है, ये बतलाया जा रहा है कि जो अल्लाह की राह में अफराद जान देते हैं वो मुर्दा नहीं है, वो फना नहीं है, बल्कि वो जिंदा हैं और खुदा के पास रिज्क पा रहे हैं। अब अजीजान गिरामी कदर, हम थोड़ा सा इस चार्ट की तरफ निगाह करते हैं, घर के किसी और जावे या किसी और एंगल से हम इसी ही मतालिब पर एक इस तरह का चार्ट पहली जो हमारी निशस्तें गुजर चुकी हैं वहां पर भी हम इनको बयान कर चुके हैं। वहां पर हमने हकीकी शहादत और हलाकत के उन्वान पर इस चार्ट को पेश किया था। अब यह है कि हकीकी शहादत बेमुकाबला मसनूई शहादत, यानी एक वो शहादत है जिसको खुदा और आइम्मा अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ये शहीद है। एक ये है कि जिसको आप और हम उर्फ आम में कहते हैं। गर्चे इस जो मसनूई शहादत है उसके क्या क्राइटेरिया हैं और हमारे तसव्वुर और हमारे अजहान में इस अजीम मकसद और अब अजीम फलसफे शहादत को किस तरह से लोगों ने मरोड़ कर को
توڑ مروڑ کر آپ اور ہمارے اذہان میں ڈالا ہے کہ ہم جو بھی اس طرح کا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم اسے شہید کہتے ہیں، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس منصب شہادت کو، مقام شہادت کو اتنا بلند اور اعلیٰ قرار دیا ہے کہ یہ ایک کہیں کہ جو افراد اللہ کی اطاعت، اس پر ایمان، نبی مکرم کی اطاعت، اس پر ایمان اور خدا کی نعمتوں کے حقدار ہونے کے باوجود یہ تمام معاملات کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ جا کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں، تو خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں شہید کرتا ہے، شہید کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کہیں کہ پوری ایک منطق ہے، پورا ایک فلسفہ ہے۔ اس کے باوجود، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ فرد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے تو اس کو ہم شہید کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی مقاصد اور ذاتی شہرت یا بغاوت کے نتیجے میں بھی ہم ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو کہیں کہ ایک معاشرتی کہیں رسم ہے، یا معاشرے میں جو ایک کہیں کہ ان ویلیوز کو پامال کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس شرابی کو، اس زانی کو، اس بدکار کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے، امام سید الشہداء نے کیا کہا ہے، اور ہم کس طرح کے فرد کو اس عظیم ٹائٹل سے نوازتے ہیں جو ایک سمجھے کہ ڈگری کی طرح ہمارے علاقے کے یا ہماری اس مملکت کے یا پوری دنیا کے اندر اس کو بیچا جا رہا ہوتا ہے۔ بس حقیقی شہادت کیا ہے؟ فقط اور فقط رضا پروردگار عالم اور قانون خداوندی کی پاسداری کرتے ہوئے اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ حقیقی شہادت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد، ذاتی شہرت، بغاوت، کسی کہیں کہ منصب، کسی عہدے کے لالچ میں اپنی جان دینے والوں کو بھی ہمارے معاشرے میں شہید کہا جاتا ہے، جبکہ یہ حقیقی شہادت نہیں ہے بلکہ مصنوعی شہادت ہے۔ اسی طرح حیات جاوید اور ابدی کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جو حقیقی شہادت پیش کرتا ہے، جو حقیقی طور پر خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ زندہ ہے اور خدا کے ہاں رزق پاتا ہے، تو وہ اگر مصداق آپ کو کہیں ملے گا، وہ آپ کو حقیقی شہادت پانے والے کو ملے گا۔ اور اسی طرح سے جان کا زیاں اور موت، اگر مصنوعی شہادت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جان تو دے دیتا ہے لیکن اس کا ضیاع کر دیتا ہے، اس کو کہیں کہ فنا کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو یہ حیات جاوید اور ابدی کامیابی میسر نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے مکمل شعور اور شرعی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے جان بوجھ کر اللہ کے اس کہیں کہ راستے کو انتخاب کرتا ہے، اور اس دین کی پاسداری اور حفاظت کرتے ہوئے جب وہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے تو ہم اس کو حقیقی شہادت کا مصداق کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مصنوعی شہادت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جذباتیت اور اندھا دھند خطرہ مول لینا، اور کہیں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسی میں کود پڑنا، اور کسی مقصد اور ہدف کو جانے بغیر اسی کے اندر گھس جانا، اور نتیجے میں اپنی جان کو کہتے ہیں کہ وہ قربان کر دیتا ہے، تو پھر ہم اس کو بھی مصنوعی شہادت کا ٹائٹل دیا ہے قرآن مجید کے اندر اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے اندر۔ تو بس ہم سب یہ اس مطلب کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو چکے ہوں گے کہ حقیقی شہادت اور مصنوعی شہادت کیا ہے، اور حقیقی شہادت والے کون سے ایسے افراد ہیں یا کون سے ایسے کام ہیں جو اگر فرد کرے تو وہ حقیقی شہادت کے اس تمغے کو حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس کی کہتے ہیں کہ زندگی کو یا اس کی موت کو مصنوعی شہادت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، جو بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اچھا، ابھی ہم ایک مشکل بحث کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لہذا اس کو آپ بڑی تفصیل کے ساتھ دیگر کتب کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو کتاب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کری ہے فلسفہ شہادت، اس کے اندر بھی اس مطالب کی تفاصیل موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ انسان کب خدا کی بارگاہ میں عظیم مرتبہ حاصل کرتا ہے؟ پیسے دینے سے، یا کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے، یا اسی کام کو انجام دینے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
یہ تمام کام کرنے کے باوجود سب سے قیمتی چیز جو اس کے پاس ہے وہ ہے جان، جو اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امانت کے طور پر دی ہوئی ہے۔ بس یہ جان جب انسان خدا کی بارگاہ میں واپس کر دیتا ہے، جو خدا کی جانب سے ایک امانت کے طور پر اس کو ملی ہوئی تھی، جب یہ خدا کی بارگاہ میں دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان کی حفاظت بھی کی، اور اس جان جو خدا نے امانت کے طور پر پیش کی تھی اس امانت میں خیانت بھی نہیں کری۔ بس جان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو جسم ہے، یہ جو جان ہے، یہ جو ہمارا وجود ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری ٹانگیں ہیں، ہمارے جسم کا ہر عضو جس کو ہم وجود کہتے ہیں یا جان کہتے ہیں، یہ کس کی امانت ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ہم اس جان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم اس جان کو اپنی مرضی کے مطابق مرضی سے کسی جگہ پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ بس چونکہ یہ ہماری نہیں ہے، جیسے ہم امانت کے احکام توضیح المسائل اور دیگر شرعی اور فقہی بکس کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کو امانت دیتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر آپ اس امانت کے اندر کہیں کہ مداخلت یا مصرف نہیں کر سکتے۔ تو بس یہ جان چونکہ خدا کی ہے، اسی لیے میں وہ ایک شعر بھی آپ کو شاید ایک دو مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ یہ جان جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو امانت کے طور پر دی ہے، اب جب خدا مانگتا ہے تو اسی جان کو اب خدا کے حوالے پیش کرنا، اس امانت کو دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، کہتے ہیں کہ یہ شہادت ہے۔ یہ آپ نے اب وہی امانت جو خدا کی تھی اسی کو آپ نے خدا کی بارگاہ میں لوٹا دیا ہے، واپس کر دیا ہے، تو یہ آپ کا عظیم کام ہے، اور یہ خدا کو پسند ہے کہ آپ نے خدا کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، کوئی غلط استعمال آپ نے نہیں کیا۔ بس جب انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ اپنی جان کو اپنی نہیں بلکہ خدا کی امانت سمجھنے لگتا ہے، ہر طریقے سے، ہر احسن طریقے سے اس جان کی حفاظت کرتا ہے، اور ضرورت پڑنے وقت پر اور ضرورت کے وقت خدا کی راہ میں اس کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے کہ جیسے اپنی تھی ہی نہیں بلکہ خدا کی امانت تھی، تو خدا کہتا ہے کہ اس نے تو ایسے ہماری امانت کا حق ادا کر دیا ہے، لہذا اب یہ مرا کب ہے، اب یہ تو زندہ ہے، اس نے وہی چیز جو ہم نے ان کو دی تھی اب واپس کر دی ہے، تو اب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس بھی وہی محفوظ ہے، ہمارے پاس بھی وہ زندہ ہے، ہمارے پاس بھی وہ ان کے اوپر نعمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل ہے، وہ آپ کی خدمت میں اسکرین پر موجود ہے، میں بھی آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، یہ خالق کی طرف سے ایک عظیم امانت ہے۔ جب امانت کی واپسی کا وقت آ جائے تو بغیر چون چرا کے انسان اس امانت کو اس امین کے پاس، جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے امین کا ٹائٹل دیا ہے، اس کے پاس اگر یہ امانت ہے تو اس کو اس امانت رکھوانے والے کی خدمت میں پیش کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اپنی جان دے دیں۔ اب جب یہ جان خدا کی امانت ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس جان کو خواہ الٹے سیدھے کاموں میں خرچ کرتے رہیں، اپنی توانائی کو، اپنی جان کو، اپنی قیمتی زندگی کو ہم دیگر کاموں میں خرچ نہ کریں، بلکہ خدا کے راستے میں خدا کی اطاعت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزارتے ہوئے ہم اپنی جان کو وہاں صرف کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ حق کے امانت داری ہو جائے گا۔ اچھا، اس امانت کو بلا مقصد خطرے میں ڈالنا یا خودکشی کرنا خدا کی امانت میں خیانت ہے۔ ابھی آپ کو یہ مطالب جیسے جیسے آپ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کے سامنے ان مطالب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کبھی ذہن میں نہ ڈالنا کہ کسی غلط کام میں، کسی غلط جگہ پر، کسی غلط ہنگامے میں، کسی کہیں کہ فسادی ٹولوں کے ساتھ مل کر کسی کو قتل کر کے اور خود کو مسلمان کا تمغہ اپنے اوپر سجا کر آپ کہیں کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، کہتے ہیں نہیں، اس امانت کو بلا مقصد خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یا خودکشی کرنا، یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت نہیں ہے۔ کیوں یہ آپ کو منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ چیز آپ کی ہے ہی نہیں۔
جب آپ کی نہیں ہے تو ان غلط کاموں میں ہماری چیز کو جو خدا نے امانت کے طور پر آپ کو پیش کی ہے اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی جہاں پر مسلمانوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کی بھی اجازت کے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ خدا ایک عام انسان کی دی ہوئی امانت کی دین اتنی پاسداری کا حکم دیتا ہے، جب خداوند تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق مالک اور کہیں کہ رازق ہے، اس نے آپ کو اگر کوئی چیز عطا کی ہے امانت کے طور پر، تو اس کو بدرجے اولا آپ کو کہیں اور جگہ پہ استعمال کرنے کا کوئی اختیار، کوئی حق اور کوئی کہیں کہ رائٹ نہیں دیا جا رہا، بلکہ خدا کی امانت میں خیانت تصور کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص اس اللہ کی امانت کو کسی فساد کے نتیجے میں، کسی کہیں گمراہی کے نتیجے میں، کسی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف کسی اور راستے میں قربان کر دیتا ہے، گنوا دیتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، امانت کی پاسداری نہیں کی۔ اور کہتے ہیں کہ اس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو آپ کو یہ جان دے دی گئی ہے، خدا کی امانت میں خیانت تصور ہوگا اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ اب عزیزان گرامی قدر، آپ کو اس جان کی اہمیت، جان کو خدا کی طرف سے ملی ہوئی امانت کے طور پر سمجھنے میں کافی آسانی ہو چکی ہوگی۔ مزید تفصیل کے لیے آپ اسی ہی کتاب کو دوبارہ اس کی تفصیلات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس سے نتیجہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے، یعنی آپ دنیا کی توسط سے جو نعمتیں آپ کو دی جا رہی ہیں، وہ فقط اور فقط اس لیے دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنی جان کا تحفظ کر سکیں، جان کی حفاظت کریں۔ مثلا آپ کو گندم ہے، چاول ہیں، روٹیاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل فروٹ ہیں، یا خدا کی جو دیگر نعمتیں ہیں اس کرۂ ارض پر، وہ آپ کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے تاکہ آپ اپنی جان کو بہتر بنا سکیں، توانا مضبوط بنا سکیں، اور خدا کی راہ میں جب وقت آئے تو اس کو پیش کر سکیں۔ جان کا تحفظ ہم پر فرض ہے، جب تک کہ خدا خود اسے طلب نہ کرے تب تک ہم اپنی جان کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کا تصرف کرنا ہمارے بس میں یا ہمارے اختیار میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ بس جب خدا چاہتا ہے کہ اس جان کو میری راہ میں قربان کرو، تو انسان پر ضروری ہے کہ اس جان کو خدا کی راہ میں قربان کرے، تاکہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو ابدی زندگی سے نواز سکے۔ اب دیکھیے گا عزیزان گرامی قدر، ایک اور فقہی مسئلہ بھی ہے، اور اس کو آپ توضیح المسائل اور دیگر جو فقہی بکس ہیں اس کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ شریعت میں جان کا تحفظ اتنا اہم ہے، اتنا کہیں کہ ضروری ہے کہ اس جان کے تحفظ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عبادت پر بھی فوقیت دی ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے مراحل انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ اس کی زندگی اور عبادت کے درمیان اگر کوئی کہیں کہ تقابل کیا جائے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی جان کی حفاظت کی اہمیت کو بتاتا ہے، اور اس کے جان کی تحفظ کے لیے اقدامات قرآن مجید اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے اندر موجود ہیں، تاکہ اس کی جان محفوظ رہے، اور عبادت کو اس سے کم درجے پر لے کر یا اسے دیگر جو اسٹیپس ہیں اس پر لے کر آپ عبادت کو انجام دیں، لیکن آپ کبھی بھی جان کے ساتھ کھلواڑ مت کریں، اس کے ساتھ کوئی بھی آپ ایسی حرکت نہ کریں جس کے نتیجے میں آپ کی جان پر کوئی ضرر یا کوئی نقصان وارد ہو سکتا ہو۔ تو یہ مسائل آپ توضیح المسائل میں پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں، اور عام طور پر بھی ہمارے دوستان اور مومنین کو درپیش آتے رہتے ہیں، تو اس کی تفصیل کو زیادہ میں یہاں پہ بحث نہیں کروں گا، فقط اشارتاً جو اس سلائیڈ کے اندر موجود ہے اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ کیا انسان صحت مند ہے؟ اب یہ ایک ٹائٹل بناتے ہیں، اب ان کی بعد میں شکے نکالتے ہیں، کیا انسان صحت مند ہے؟ آپ اس کے دو دائرے نکال سکتے ہیں، یا ہاں یا نہیں۔
یعنی اگر انسان صحت مند ہے تو پھر عبادات جتنی بھی ہیں، مثلا روزہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، یہ جو ہے فرض ہیں، یہ اسی روٹین کے مطابق انسان کو انجام دینے ہوتے ہیں جس روٹین کے تحت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یا فقہی توضیح المسائل جو موجود ہیں اس کے اندر اس عبادت کا طریقہ کار موجود ہے، تو اسی کے مطابق ہمیں ان عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ اگر انسان صحت مند نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ چونکہ آپ صحت مند نہیں ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، مثلا ایک انسان ہے پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے، بیمار ہے، اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسا مومن ہے جو بیمار ہو چکا ہے اور کافی کمزور ہو چکا ہے، اور اتفاق سے ماہ مبارک رمضان کے ایام آ چکے ہیں اور اس پر روزہ ظاہر واجب ہو چکا ہے، تو اب کیا کرے کہ اگر جان کی حفاظت کرتا ہے تو روزے نہیں رکھ پاتا، اگر روزے رکھتا ہے تو پھر اس کی جان کی حفاظت اور اس کے اندر اور کمزوری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اور اس کا مرض بھی بڑھ سکتا ہے، اور ڈاکٹر وغیرہ اس کو جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی اس کو منع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر صورتحال یہ بنتی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ یا تعلیمات محمد و آل محمد میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنا اب اس کے لیے حرام ہو جائے گا، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ واجب نہیں ہے، واجب ہے، لیکن چونکہ آپ کی جان قیمتی ہے، اس کو اس روزے کے نتیجے میں خطرہ ہو رہا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس عبادت کے نتیجے میں آپ کی جان چلی جائے، آپ کی جان کو مزید کوئی ضرر کو نقصان پہنچے، اس لیے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ وہ روزہ جو اس پر اب بھی کچھ صحت مند ہونے کی صورت میں واجب تھا، اب جب اس کی جان کو خطرہ ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بلکہ روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے وضو اور غسل کی جگہ تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے جو سردی کو برداشت نہیں کر پا رہا، ایسے سردیوں کا موسم بھی ہے، اور وہ اگر غسل کرتا ہے، پانی یوز کرتا ہے یا وضو کرتا ہے، تو اس کی کہیں کہ سردی کے اندر اور شدت آ جاتی ہے، ایک تھرتھراتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ مریض افورڈ نہیں کر پاتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اب شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اب اس نارمل جو آپ وضو اور غسل کرتے ہیں وہ نہ کریں، بلکہ مٹی پر تیمم کر کے آپ عبادت کو انجام دیں۔ بس عزیزان گرامی قدر، اس دو کہیں کہ فقہی احکام کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی جان کی کتنی اہمیت ہے، آپ کی جان ہمارے نزدیک خدا کی بارگاہ میں کتنی عزیز اور کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جس عبادت کو آپ کے لیے فرض کیا گیا تھا، یا میں یوں کہوں کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے جب خلق کیا، کہ وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان اور جنات کو سوائے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، تو وہی خالق کائنات، وہی مالک الملک اب فرماتا ہے کہ انسان آپ عبادت کے اس دوسرے سٹیج پہ چلے جائیں، یا تو عبادت جو مستقل رکھنے والی جیسے روزہ ہے تو نہ رکھیں، اگر کوئی اور وضو عبادت ہے، غسل عبادت ہے، تو آپ اس کے دوسرے لیول پر جا کر تیمم کر کے آپ اس کی کہیں حکم کی بجاوری کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہماری جان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے انسان، جب میں آپ کو جان دینے والا ہوں، وجود دینے والا ہوں، جب میں اتنی حفاظت کرتا ہوں، تو آپ کے اوپر بھی ضروری بنتا ہے کہ انسان خدا کی اس دی ہوئی امانت کی حفاظت کرے اور اس جان کو الٹے سیدھے کاموں میں استعمال نہ کرے۔ اب ہم اگر اس کا اصول نکالنا چاہیں کہ شریعت کا اصول واضح ہے کہ عبادت کا مقصد جان کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ بھی نہ کہے کہ بھائی مجھے تو یہ کچھ نہیں ہوگا، میں تو یہ کر دیتا ہوں، وضو کر دیتا ہوں یا غسل کر دیتا ہوں یا میں روزہ رکھوں گا، کہتے کہ نہیں، یہ پھر خدا کی آپ اطاعت نہیں کر رہے، عبادت تو ہو رہی ہے لیکن آپ اطاعت نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ خدا نے آپ کے لیے ان احکامات کو لاگو کیا ہے، اسی نے وضع کیے ہیں کہ آپ کو جب یہ مشکلات ہوں تو آپ اس وقت عبادت کو اس انداز میں پیش کریں گے۔ تو یہ اللہ کا یہ
ये उसूल वाज़ेह है कि इबादत का मकसद जान का ज़िया नहीं है कि आप एक ही मर्तबा करके अपनी जान गंवा दें, बल्कि खुदावंद तबारक व तआला की इताअत, यानी जो हुक्म जिस कैटेगरी में, जिस लेवल में, जिस दर्जे के मुताबिक खुदा ने दिया है, सेहतमंद हैं तो इस तरह से इबादत करें, मरीज हैं तो इस तरह से इबादत करें। फिर आपने वो जबीरे के अहकामात वगैरह भी सुने होंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंसान की जान की हिफाजत के लिए ये इकदामात और ये अहकामात बयान किए जा चुके हैं। इसी तरह इमाम मासूम का एक फरमान भी नकल किया जा रहा है कि अगर गुस्ल से बीमार की जान चली जाए तो फतवा देने वालों के लिए ये इमाम का फरमान है कि कतलूहु कतलहुमुल्लाह, यानी उन्होंने उसे कत्ल किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कत्ल करेगा। तो बस ये हमारे यहाँ मौजूद हैं रिवायात कि अगर कोई इस तरह सा कोई बंदा कोई फतवा देता है तो फिर भी ये उसकी जान का बदला खुदावंद तबारक व तआला कहता है कि आपने उसको कत्ल किया है और उसका बदला खुदावंद तबारक व तआला लेगा। लिहाजा जान की हिफाजत हर इंसान के ऊपर जरूरी है। अब हम पहले ही आपकी खिदमत में शायद के बाद पहली मजलिस में गालबन हम बयान कर चुके हैं कि कायनात में कुर्बानी का जो दर्जा बदर्जा उसूल है वो आपकी खिदमत में हम पेश कर चुके थे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जमादात आते हैं। जो बिल्कुल नीचे वाला दर्जा होता है जमादात, जो बिल्कुल आपको जहां पे ये कंप्यूटर पर लैपटॉप पर आपको ये एरो नजर आ रहा है, ये जमादात यानी पौधे की खुराक बनने के लिए कुर्बान होते हैं। जमादात यानी मट्टी, मट्टी के अंदर जो जरात हैं, जो केमिकल्स हैं, वो कुर्बानी देते हैं उस कहते हैं पौधे नबातात के लिए, ताकि नबातात परवान चढ़कर कहें कि बका की जिंदगी को हासिल कर सके। और नबातात जब कुर्बानी देते हैं तो हैवानात की बका के लिए कुर्बान होते हैं। इसी तरह से हैवानात जो हैं वो इंसान की जरूरत के लिए कुर्बान होते हैं। और इंसान कायनात की बुलंद तरीन मखलूक है तो उसको कहाँ कुर्बान होना है? खालिक के कायनात ने इंसान को सिर्फ इस हस्ती पर कुर्बान हो सकता है जो उससे बालातर हो। यानी खुदावन तबारक व तआला ने इंसान को यह बतलाया है कि ऐ हजरत इंसान, आप अपनी जान की कुर्बानी किसी छोटी मोटी चीज पर नहीं दे सकते, बल्कि आप उस चीज पर दें जो आपसे बुलंद हो। बुलंद अहदाफ और बुलंद मकासद के लिए अगर आप जान देते हैं तो फिर ये आपकी कुर्बानी खुदा की बारगाह में काबिल कबूल है। और खुदावन तबारक व तआला ने भी उसके रास्ते को या उसके कहें मंजिल को मुतय्यन फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी जान को कुर्बान करते हैं, तो उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं और खुदा के यहाँ रिस्क पा रहे हैं। अब आप इस मकसद को इस मुख्तसर इबारत के अंदर भी देख सकते हैं कि अदना को आला पर कुर्बान किया जाता है। इंसान का किसी मादी या दुनियावी मकसद के लिए जान देना उसकी तौहीन है, उसके लिए जिल्लत का सबब है कि इंसान अब से कम तर, पस्तर और हकीर तर पर अपनी जान को कुर्बान कर दे। बल्कि इंसान का शान निशान ये है, इंसान की अजमत ये है कि अपने से आला और अरफा मकसद के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। अभी हम यहाँ पर एक और आपकी खिदमत में इसी मताले पर मुश्तमिल एक चार्ट पेश करते हैं। इताअत जबरी व मुकाबला इताअत इख्तियारी। कहते हैं कि इंसान के इस वजूद के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप इख्तियार कर सकते हैं, वो इताअत के दायरे में आती हैं, और आपके भी ये इख्तियार में होता है कि आप उनको इख्तियार कर सकें, उनको अपनी मर्जी के मुताबिक अंजाम दे सकें, जिसको हम बोलते हैं कि इताअत इख्तियारी। यानी इसकी इताअत में आपको इख्तियार है कि आप जिस तरह से भी चाहें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, सही इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन आपको इख्तियार है कि आप जिस जाविये को इंतखाब करें। आपके ऊपर है कि आप किस तरह उस चीज को यूज करते हैं। उसके लिए काफी मिसालें आपकी खिदमत में पेश की जा सकती हैं, लेकिन हम उसके लिए इतना ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। मिसाल के तौर पर जबान आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, उसका इस्तेमाल, हाथ पैर की हरकत, ये हमारे इख्तियार में होता है कि हम जिस तरह से गुफ्तगू करें, शाइस्ता अंदाज में गुफ्तगू करें, प्यारे और कहें कि खुश अंदाज को इख्तियार करें, या हम तल्ख रवैये को इख्तियार करके सामने वाले के सामने उस कहें कि एक भयानक जो रवैया है वो हम पेश करें। ये आपके सामने मौजूद होता है, जिसको आप इख्तियार करें ये आपके लिए वाज़ेह होता है। ये हमारे इख्तियार में है। असल इम्तिहान इसी इख्तियारी इताअत में है।
یعنی جب آپ کے پاس دو کہیں کہ آپشن دیے جا رہے ہیں، ایک آپ کے لیے صحیح کا ہے اور دوسرا غلط کا ہے، اب امتحان تو اس وقت ہوگا نا جب آپ کے پاس اختیار ہو کہ آپ صحیح کریں یا غلط کریں۔ اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں اس زبان کو استعمال کرنا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں جسم کے دیگر جو اعضاء ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، یا اپنی وجود کو استعمال کرنا ہے، آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ اب آپ کا امتحان کا مرحلہ ہوگا کہ آپ اس کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا خدا کی رضایت کے لیے استعمال کر کے خدا کی رضایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا نہیں خدا کی معصیت میں استعمال کر کے معصیت پروردگار کے مستحق بنتے ہیں اور اس کے مستاق بنتے ہیں؟ اصل امتحان اسی اختیاری اطاعت میں ہوتا ہے کہ ہم انہیں اللہ کی مرضی کے تابع کرتے ہیں یا جو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں کرتے۔ یہ میرے خیال میں اتنا کوئی زیادہ مشکل بحث نہیں ہے جس کو میں زیادہ وقت لوں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہتر انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ اطاعت جبری، یعنی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، اس کے اندر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، جس کے نتیجے میں اس کا امتحان کہا جائے کہ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس فعل کو کیسے انجام دیتے ہیں۔ مثال دل کی دھڑکن، اس میں انسان کا اختیاری نہیں ہے، یہ خدا کے کہیں کہ اسی کی اطاعت کے اندر ہے، یہ خدا ون تبارک و تعالیٰ کہ اس نظام کے تحت یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یا خون کی گردش، معدے کا نظام ہے، یہ سب اللہ کی براہ راست کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ ہم ان میں اللہ کی اطاعت پر مجبور ہوتے ہیں، جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کی گردش اور اس نظام کو خلق کیا ہے، ہم بھی اسی پہ راضی ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس پر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خون کی گردش ہو رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم سلو خون کی گردش کو کرتے ہیں یا تیز کرتے ہیں یا دل کی دھڑکن کو زیادہ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں، نہیں، یہ خدا کی اطاعت جبری ہے، اس کے اندر انسان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ بس جو جسمانی نظام خدا کے قبضے میں ہے اس کے خلاف اپنے اعضاء کو استعمال کرنا بغاوت ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، آپ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو جسمانی نظام خدا کے کنٹرول میں ہے، خدا کے قبضے میں ہے، آپ کتنے کہیں سرکش ہو جاتے ہیں، ہم کتنا انسان یہ باغی بن جاتا ہے کہ خدا کے اس نظام کو اٹھا کر ایک ایسی جگہ پہ استعمال کرتا ہے جہاں پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی، تو کہتے ہیں یہ بہت ہی بغاوت والا عنصر سمجھا جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں اور خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق بسر کرے۔ اس کے بعد عمل کی قبولیت کا کیا ہے کہ انسان جب اعمال انجام دیتا ہے تو اس کے لیے بھی تین کیٹیگریز موجود ہیں، آپ اس کو بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ظاہری عمل ہوتا ہے کہ جو عبادت کا دکھاوا یا کہیں کہ خیرات یا جان کی قربانی کا دعویٰ کرنے والا، یہ انسان ظاہری جب عبادات کو انجام دیتا ہے، عمل کو، تو اس طرح سے نیت ہوتا ہے۔ نیت کے اندر بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں، کبھی انسان نیت کرتا ہے ریا کا، لوگوں کو دکھانے کا، اگر مقصد لوگوں کی واہ واہ یا شہرت ہے تو پھر اس عمل کی کہتے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ نہیں، آپ خدا کی عبادت کو جو اعمال انجام دے رہے ہیں، نیت بھی آپ کی خالص ہے اور اسی خلوص کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اخلاص مجھ سے کہتا ہے کہ مٹی کے پتلوں کے سامنے سر جھکاؤں کہ نہیں۔ یہ اخلاص کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو ایک مٹی کا ظاہر پتلا تھا، اور اسی کو کہا گیا تمام فرشتوں کو کہ اس کو آپ سجدہ کرو، تو پھر اخلاص اور کہیں کہ خدا کی اطاعت اسی میں تھی کہ آپ اسی کو سجدہ کر دیتے۔ لیکن عزیزان گرامی کہ وہاں پر تمام جو فرشتے تھے انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس حکم کی پابندی کی اور اس کی اطاعت کری، سوائے ابلیس کے اور شیطان کے، تو بس یہ انسان جب ظاہری طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا مطیع بن جاتا ہے تو پھر ظاہری طور پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ظاہری طور پر مٹی کو سجدہ نہیں تھا، اس حکمی پروردگار عالم کی اطاعت اور اس کا کہتے ہیں کہ بھرم رکھنا تھا کہ خدا نے ہمیں کہا ہے تو ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ بس اللہ کو بے نیاز ہستی سمجھ کر صرف اس کی رضا کے لیے عمل کرنا عبادت کا کہتے ہیں عبادت شمار ہوتی ہے۔ ریاکاری دراصل اللہ کے احکام کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا ہوتا ہے، اور جب انسان خدا کی رضا کے سامنے اپنی ریاکاری یا اپنے دکھاوے کے
عمل کو فروغ دینا چاہتا ہے تو پھر یہ ظاہری طور پر انسان اپنے آپ سے دھوکا کرتا ہے، اور دنیاوی جو مفادات ہیں یا دنیاوی جو ریاکاری ہے اس کو ترجیح دیتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی رضاعت پر، جبکہ یہ فعل بہت ہی قبیح اور قابل مذمت ہے۔ اب آخر میں ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کا مفہوم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کا راستہ یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کا مفہوم کیا ہے؟ وہ خدا کا کون سا راستہ ہے جس کو ہم اور آپ اختیار کریں، یا کوئی کہیں کہ مادی طور پر جس طرح سے ہم کسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں، کوئی موٹر وے ہے، کوئی ہائی وے ہے، کوئی اچھی بنی روڈ ہے، کوئی اس طرح کے کہیں کہ مفہوم کو ہم لے سکتے ہیں، یعنی خدا کی کہتے ہیں خدا کے اس راستے اور خدا کی اس راہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ دو تین چیزیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے انسان کے سامنے مادی منزل کی نفی، یعنی کیا؟ یعنی مادی منزل جو ایک ہدف آپ نے بنایا ہے، مادی طور پر وہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، راہ خدا کا مقصد اللہ کی ذات کو کوئی جسمانی فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا۔ بس یہ آپ نہ سمجھیں کہ میں اگر اس مادی منزل کی نفی کر کے اور کہیں کہ میں راہ خدا کا مقصد فقط اس خدا ون تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جسمانی فائدہ پہنچا رہا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ خدا کا راستہ نہیں ہے۔ مادی طور پر جو آپ نے منزل مقصود بنایا ہے اس کی نفی کرنا ہے، یعنی مادی طور پر کسی بھی جگہ پر پہنچنا، کسی ہدف کو حاصل کرنا، کسی خاص زاویے میں جا کر اس مقصد کو ہائی لائٹ کرنا اور اس کو پا لینا، کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، مادی مقصد خدا کا نہیں ہے۔ بے نیاز خالق اللہ کو نہ کسی فوج کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی دفاع کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا چاہ رہا ہے، کہ نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ تو کہیں کہ سلطان ہے، اس کو تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی خداوند تبارک و تعالیٰ انسان کو نوازنے کے نتیجے میں، انسان پر اپنا کرم کرنے کے لیے، اس پر لطف کرنے کے لیے آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے، جو راستہ ظاہری طور پر آپ کو اختیاری نظر آتا ہے۔ اس اختیاری راستے کے اندر آپ کو یہ بھی آپشن دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس راستے کو انتخاب کریں گے تو خدا کی رضایت ملے گی، اگر آپ اس راستے کو انتخاب کریں گے تو خدا کی معصیت شمار ہوگی۔ اب اس راستے کو اختیار کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اس پر جزا اور سزا کا کانسیپٹ بھی دیا جاتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اصل مفہوم فی سبیل اللہ کا کیا ہوا؟ فی سبیل اللہ سے مراد خدا کے بنائے ہوئے اعلی مقاصد، انسانیت کی بھلائی اور حق و انصاف کا دفاع کرنا ہے۔ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بتلایا کہ میں نے یہ ہدف اور مقصد آپ کی زندگی کے لیے بہتر بنایا ہے، اب آپ اس راستے پر چلتے ہوئے اعلی مقاصد، عرفہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کریں، ان کی بھلائی کریں، حق اور عدل کے کہیں پرچم کو بالا کریں، اور اس کا دفاع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے، یا یہ وہ لائن ہے، یہ وہ خط ہے جس خط پر آپ چل رہے ہیں، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے معین کیا ہے، اور یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر موت آ جاتی ہے تو پھر آپ کو شہادت کے تمغے سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد یہ کہ خدا کی راہ غیر مادی ہے، یعنی فزیکل طور پر جو دنیا میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں کوئی مادی طور پر نہیں ہیں کہ آپ یہ تصور کریں کہ خدا وہاں بیٹھتا ہے، یا خدا نے یہ جگہ ہمارے لیے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم وہاں پہنچنا ہے، کہ نہیں، بلکہ یہ روحانی طور پر چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ اس سے سلائڈ کو دیکھیے گا، عقل سلیم یہ مانتی ہے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، وہ کسی مکان میں مقید یا مکان میں نہیں رہتا۔ بس پھر آپ سنتے ہیں عرش کا مقصد کیا ہے، بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا یہ مادی طور پر کوئی خدا کا گھر ہے جہاں خدا نعوذ باللہ بستا ہو، ٹھہرتا ہو، قیام فرماتا ہو؟ ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ یا کہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ انتخاب کیا ہے کہ آپ کو وہ راستہ دکھنے میں آئے گا کہ یہ راستہ ہے، یہ پل ہے، یہ روڈ ہے، یہ موٹر وے ہے، کوئی یہ ہے، یا کہیں کہ وہ حبل اللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کوئی آسمان سے نظر آئے گی کہ یہ رسی ہے، اس کو پکڑ کے ہمیں رکھنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غیر مادی ہے۔ اللہ کی راہ یا اللہ
تعالیٰ کا راستہ یہ غیر مادی ہے. کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کو آپ دقت سے دیکھیے گا. بیت اللہ اور عرش، کعبہ خدا کا گھر نہیں کہ وہ وہاں رہتا ہے، یہ صرف ہماری عبادت کا قبلہ ہے. اسی طرح عرش بھی خدا کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ جب منزل یعنی خدا مادی نہیں ہے، جب ہم نے کہا کہ آپ کو خدا تک پہنچنا ہے، آپ کی منزل کیا ہوا؟ کہ کیا ہوئی کہ خدا تک پہنچنا ہے. کہ یہ مادی نہیں ہے. خدا کوئی فزیکلی طور پر آپ کو دکھنے میں نہیں آئے گا. کوئی خدا کی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ قیام نوز باللہ فرماتا ہو. نہیں ہے. جب منزل مادی نہیں ہے تو اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہم اپنی مادی آنکھوں سے اس کو نہیں دے سکتے. ہم اپنی مادی جو فزیکل لائف ہے اس کے ساتھ اس کو طے نہیں کر سکتے. اس کو نہ ہم جج کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے جو منزل ہے وہ ہی غیر مادی ہے. تو اس کی طرف جو راستہ جائے گا، جن ذرائع سے ہم اس کہیں منزل کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی مادی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بھی روحانی اور کہیں کہ ماورائے مادی ہوں گے، جن کے نتیجے میں ہم خدا کی اس منزل اور خدا تک پہنچ سکتے ہیں. تو بس نتیجہ کیا ہوا؟ غیر مادی راستے کے لیے رہنما کی ضرورت ہوگی. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جب منزل مادی نہیں ہے، جب خدا فزیکل طور پر نعوذ باللہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اور کہیں دکھائی نہیں دے رہا، تو ہم اس تک کیسے پہنچیں گے؟ اس کے لیے عزیزان گرامی قدر ایک ایسے رہنما، ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہوگی جو اس غیر مادی راستے کو طے کرانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو جانچنے، پہچاننے، اس کی شناخت پر اس کو عبور ہو، تاکہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کو اس راستے پر لگا سکے، اس راستے کی نشاندہی کروا سکے. لہذا عقل کی محدودیت جس راستے کو آنکھ نہ دیکھ سکے، اس پر چلنے کے لیے ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اس منزل اور راستے کا کامل علم رکھتا ہو. تو وہ رہبر اور وہ رہنما کون ہونا چاہیے؟ رہنما کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ رہنما خود خدا کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے. جس خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اس مقصد اور منزل کو منتخب کیا ہے، تو وہی خدا اس منزل کے مسافروں کو، اس منزل کے طے کرنے والوں کے لیے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ اس رہنما کو منتخب کرے گا، جو خدا کی اس راستے پر چل کر انسان ذات کی، انسانیت کی ہدایت کر سکے اور اس راستے کو دکھلا سکے. بس کیا ہوا؟ وہ رہنما خود خدا کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے، جو اندھیرے میں بھٹکنے سے بچا سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مادی راستہ اس بندے سے، اس کہیں کہ جس کو ہم نے رہنما بنایا ہے، وہ فراموش کر دے، تو پھر مزہ نہیں آئے گا، پھر زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا، پھر ہم منزل تک نہیں پہنچ پاتے. لہٰذا یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب اس کہیں کہ غیر مادی راستے کو اختیار کرنے کے لیے ایک ایسے رہنما، ایک ایسے امام، ایک ایسے ولی خدا کی ہمیں ضرورت ہوگی جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہو، اور اس راستے کو عبور کرنے کے لیے اس کے پاس ذرائع اور کہیں کہ وسائل موجود ہوں، اس کو وہ جانتا ہو، نہ ان کے کہ اس راستے میں بھٹک کر ہم سب کو گمراہ کر لے. تو نعوذ باللہ ایسے رہنما کو ہم خدا تک پہنچنے والا رہنما اور من جانب خدا یا منصوص من اللہ، وہ قائد، وہ رہبر، وہ لیڈر نہیں مانیں گے. اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے اس کے مقرر کردہ امام معصوم جیسے رہنما کی پیروی ناگزیر ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ فقہی اصول کے مطابق اذن امام کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، اور اس کے اندر فقہ جعفریہ کا واضح موقف بھی اس کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ دفاع کا کیا تصور ہے اس فقہی مسائل کو آپ دیکھیے گا. اور آخر میں کربلا کی طرف ہم آتے ہیں، مصائب کے اس ایک دو جملے کے اندر کہ کربلا اس نے امام اور کامل اطاعت کی معراج ہے. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی اطاعت محض اور نبی مکرم کی اطاعت محض کے لیے خلق کیا. جیسے پہلی ابتدائی کلام میں ہم نے قرآن مجید کی آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہی کیا ہیں؟ وہ نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے ہوتے ہیں. اور شہید وہ ہوتا ہے
جو محض پروردگار عالم اور اس کے نبی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کربلا میں اصحاب نے یہ ثابت کیا کہ وہ اذن معصوم کے کس قدر پابند تھے، اور حبیب ابن مظاہر جیسے اصحاب علم و شجاعت کے باوجود امام کے حکم کے منتظر رہے۔ اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، جن کے حکم پر ہماری جان قربان، کہ جنگی مہارات، بے پناہ طاقت اور شدید پیاس کے باوجود حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی مرضی سے تلوار نہیں اٹھائی۔ وہ خیموں میں بچوں کی پیاس اور دیکھتے رہے، لیکن جب تک امام وقت نے اجازت نہیں دی تو جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقی شہادت، اور یہ ہے محض اطاعت۔ جب اطاعت پروردگار عالم، اطاعت نبی، اطاعت امام، اطاعت معصوم ہو اور اذن نہ ہو تو پھر وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ جب اذن ہوتی ہے تو پھر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امام کے اس حکم پر لبیک کرتے ہوئے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ جہاں طاقت اور جذبہ مکمل طور پر امام کی اذن کا تابع ہو جائے تو یہ شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ دونوں طرف سے آپ دیکھیں، اطاعت بھی ہے اور مکمل جان کی قربانی بھی ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، اس کا اگر خلاصہ حقیقی شہادت کا اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ 4 عناصر پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ جان خدا کی امانت ہے، اور امانت کا شعور ضروری ہے۔ جان خدا کی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا۔ خالص نیت بھی ہو، ریاکاری سے پاک، صرف رضائے پروردگار عالم ہو، تو یہ انسان خدا کی راہ میں اپنی جان اور اس کے عمل کی اس کو پاداش مل سکتی ہے۔ پھر فی سبیل اللہ یعنی الاعلیٰ ترین اصولوں اور حق کا دفاع کرتے ہوئے، اس حق کی حفاظت کرتے ہوئے اب اگر انسان جان دیتا ہے تو اس راستے میں کہتے ہیں یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور آخر میں ہے کہ اذن معصوم، امام وقت کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت بھی ہو تو یہ مقام شہادت بنتا ہے۔ پھر مقام شہادت موت نہیں بلکہ ابدی حیات اور خدا کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ شہادت وہ عظیم منصب ہے، شہادت وہ عظیم مقام ہے، جسم کے کٹنے کا نام نہیں بلکہ روح کے اپنی تمام تر خواہشات کو اذن الہی کے تابع کر دینے کا نام شہادت ہے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مقام شہادت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔